الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مذہب اسلام میں نکاح ایک پائیدار معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے اپنی عظیم نشانی، سکون، محبت، رحم دلی اور تونگری مالداری کا سبب ٹھہرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان قرار دے کر ہر صاحب استطاعت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین اور صنفی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، جس سے اس کے قلب کو سرور اور دماغ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ نکاح ہی بقائے انسانی کا ذریعہ ہے۔ یہ فطری نظام زندگی کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے جہاں ایک طرف انسان کی فطری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے اور دنیا میں توالد و تناسل اور افزائش نسل کا پاکیزہ نظام قائم ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف اس کے ذریعے ایک عبادت اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے معاشرہ متعدد قسم کی فواحش و منکرات اور امراض خبیثہ سے محفوظ ہوتا ہے اور عزتیں، سلامت اور عظمتیں بحال ہوتی ہیں۔ اسلام نے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے ایک مرد پر عورت کے لیے حق مہر، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا، نیز اس نے معاشرت کو ضروری قرار دیا ہے، جبکہ عورت کی طرف سے عفت و پاک دامنی اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری شرط قرار دی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں نکاح کوئی وقتی اور محدود معاہدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط شرعی عہد اور بندھن ہے جس کا ہمیشہ باقی رکھنا مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مرد کو اس کی بعض خصوصیات و امتیازات کے سبب خواتین پر اسے قوام یعنی نگران بنایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مرد کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ نکاح کے بعد وہ عورت کی تمام تر فطری کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ حسن معاشرت کا اہتمام کرے، حتیٰ کہ اگر اس کی بیوی کی بعض باتیں ناپسند بھی ہوں تب بھی اس کے ساتھ نباہ کرنے کی حتی الامکان پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کریہ منہا خلقا راضی منہا آخر، کوئی مومن مرد شوہر کسی مومن عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ ایک اور مقام پر فرمایا تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بھلائی حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، لیکن سیدھا نہیں کر سکو گے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، یعنی عورت کی فطری کجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ یہاں پر عورت کے ساتھ نباہ کے دو اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اس میں جو خوبیاں ہیں ان پر نظر رکھو اور کوتاہی کو نظر انداز کر دو۔ نمبر دو، مرد کے مقابلے میں عورت جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے اور عقلی و ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فارغ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت کی کوتاہیوں پر صبر و ضبط اور حوصلہ و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ مردانگی، فرزانگی کا ذہن اور نفقہ رہائش نیز اس کی دیگر ضروریات کی تکمیل کا وامہ اسے عورت کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت تو سیدھی نہیں ہو سکے گی، البتہ گھر کے اجڑنے تک نوبت پہنچ جائے گی۔ جو چیز بھی اس معاہدے کے دوام اور بقا میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس کے لیے عادلانہ نظام اور فطرت سے ہم آہنگ سسٹم کی طرح ڈالی گئی ہے۔ اسباب خلع و طلاق، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو دو اجنبی رشتہ نکاح مربوط ہوئے ہیں وہ الگ الگ دل و دماغ رکھتے ہیں۔ سوچنے اور غور و فکر کے ان کے الگ الگ طریقے ہیں، دونوں کے فکر و عمل اور طرز زندگی مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے دونوں کا ہر معاملہ میں مکمل طور پر ہم آہنگ ہونا ضروری نہیں۔ انہی دشواریوں کی وجہ سے یہ رشتہ بجائے راحت و سکون کے
درد سری اور ایک مصیبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تلفی کرنے لگتے ہیں۔ ایسی ناگفتہ صورتحال سے خلاصی کے لیے شریعت نے طلاق کی راہ ہموار کر رکھی ہے، کیونکہ شریعت کا ضابطہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی ظلم سہو گے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان لعین کا سب سے بہترین مشغلہ اس خوشگوار زندگی کو برباد کرنا ہے، جس کے پیچھے مختلف اسباب و عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلا دینی تعلیم سے دوری، عدم برداشت، خواتین کی ملازمت کرنا، فلموں، ڈراموں اور سیریز کا منفی کردار، کفر دے کر رشتہ نہ کرنا، بے جا مطالبات، والدین کی غلط تربیت، لو میرج، لڑکی کی میراث میں حصہ نہ دینا، جوائنٹ فیملی، جہیز کا نہ ملنا یا کم ملنا، موبائل کا کردار، بدگمانی اور شک کا گزر، احترام کا فقدان، خاندانوں کی بے جا دخل اندازی، برے دوست احباب کی صحبت، سیر و جادوگری اور بان پن وغیرہ، مختلف زمان و مکان، مختلف اسباب و عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ جس طرح نکاح کے بہت سارے اغراض و مقاصد و فوائد ہیں، اسی طرح طلاق کے بھی بہت سے اغراض و مقاصد و فوائد ہیں۔ نکاح حرام کو حلال کرنے کا ذریعہ ہے تو طلاق بھی حلال کو حرام کرتا ہے۔ جس طرح نکاح کرنا شریعت کا حکم ہے اور نکاح سے متعلق احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح طلاق دینا بھی شریعت کا حکم ہے اور اس سے متعلق احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دراصل خالق کائنات نے ہر مرد اور عورت کو آزاد پیدا کی ہے۔ ہر ایک کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے۔ یہ رشتہ آقا و غلام کی بجائے لائف پارٹنر اور گاڑی کے دو پہیوں کا ہے۔ چنانچہ جب میاں بیوی رشتہ نکاح میں رہ کر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کر سکیں، دونوں کے درمیان اس طرح اختلاف رونما ہو جائے کہ ان دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا آرام سکون زندگی گزارنا دشوار ہو جائے اور نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ فوت ہونے لگیں، تو پھر طلاق کے ذریعے رشتہ نکاح کو ختم کر لینے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ دونوں اپنی اپنی پسند کے مطابق زندگی گزاریں، کوئی کسی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ گویا کہ طلاق میاں بیوی کے درمیان ہونے والے ذہنی تناؤ، روز روز کے جھگڑے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کے خاتمہ کا نام ہے۔ طلاق میاں بیوی کے درمیان پیدا شدہ مسائل کا حل ہے۔ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کو باعزت رخصت کرتا ہے اور تاکہ سکون حاصل کر کے اپنی پسند کے مطابق دوسری بیوی لا سکے، تو دوسری طرف عورت بھی اپنی پسند کے مطابق دوسرا شوہر بھی تلاش کر سکتی ہے۔ گویا کہ دونوں کے لیے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ طلاق ہے۔ میاں بیوی کی جھگڑوں کا برا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر بچوں کی موجودگی میں ماں باپ جھگڑا اور لڑائی کرتے ہیں تو جہاں ایک طرف بچوں کی تعلیم و تربیت متاثر ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف ان کی ذہنی نشو و نما اور سوچ فکر بھی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ بچے بھی گالی گلوچ، لعن طعن اور لڑائی جھگڑے سیکھتے ہیں، پھر وہ آگے چل کر خود اپنے شریک حیات کے ساتھ وہی رویے اپناتے ہیں۔ اس طرح گویا اپنی زندگی اجیرن ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی مستقبل خراب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی وجہ سے پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان دونوں کی آوازیں گالی گلوچ سے پڑوسی تنگ آ جاتے ہیں، ان کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طلاق کے ذریعے جس طرح میاں بیوی کو سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی پریشانی سے نجات پاتے ہیں، اسی طرح ان کے بچوں کو بھی پرسکون ماحول نصیب ہوتا ہے، جس طرح ان کی تعلیم تربیت اچھی ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ نیز پڑوسی بھی سکون راحت کی سانس لیتے ہیں۔ طلاق کے نقصانات: آئلی زندگی میں طلاق یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ حل نہیں، چنانچہ جب میل ملاپ کے تمام طریقے استعمال کر لی جائیں، گھر میں زوجین کے باہمی سمجھوتے کے راستوں کو اختیار کرنے کے علاوہ فریقین کے ذمہ دار اور مختص ارباب حل عقد کے ذریعے بحالی کے جملہ راستے مسدود نظر آئیں تو یہ طلاق آخری حل ہے، کیونکہ اس سے میاں بیوی کے درمیان کا مقدس رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے۔ دو اجنبی مرد عورت جنہوں نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے، صنفی ضرورت کو پورا کرنے اور دیگر امور میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا عہد کیا تھا، طلاق کے ذریعے یہ سارے معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوابوں کا یہ حسین شیشمال یک لخت چکنا چور ہو جاتا ہے۔ دونوں سے اگر بچے ہیں تو ان کو جہاں ایک طرف پیار و محبت کی گوشت چاہیے، وہیں دوسری طرف انہیں باپ کی نگرانی کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے، مگر طلاق کی وجہ سے ماں کی ممتا، باپ کی شفقت نگرانی سے محروم ہونے کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں اور بہت دفعہ بچوں کا مستقبل تباہی و بربادی کے دانے پر آ جاتا ہے۔ طلاق کی وجہ سے نہ یہ کہ دونوں میاں بیوی الگ الگ ہو جاتے ہیں، بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات مناسب رشتہ نہ ملنے کے سبب ایک خاتون بلا شادی کی پوری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، بعض اس کی وجہ سے فتنوں کا شکار اور میکے کے مظالم کی نظر ہو جاتی ہیں۔ مرد کا حق طلاق
عام طور پر دشمنان دین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام برابری کا قائل نہیں ہے، اس لیے اسلام میں طلاق حق صرف مردوں کو ہے جبکہ عورتوں کو یہ حق نہیں دیا گیا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح نکاح میں ایجاب یا قبول لڑکی کی طرف سے نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، تو پھر طلاق میں اس کی مرضی پوچھے بغیر کیوں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خلقت کا اعتبار کرتے ہوئے تمام حقوق دیے ہیں، جن میں سے کچھ مشترک اور برابری کے ہیں۔ مثلا بحیثیت انسان عورت کو جو عزت، شرافت اور وقار اسلام نے دیا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا، میراث میں ترکہ کا حق نہیں مل رہا تھا تو اسلام نے ترکہ میں حق دیا، سماج میں عورت کو کام کاج کی مشین سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے بحیثیت بیٹی کے باپ کے گھر کی زینت اور برکت بنایا، بحیثیت ماں کے ان کے قدموں کے نیچے جنت عطا کی، بحیثیت بیوی کے ان کو گھر کا ملکہ بنایا، اور مالی ذمہ داری سے بالکل یہ فارغ کر دیا، اور نان و نفقہ، رہائش و آسائش کے نظم کی ذمہ داری شوہر کے کاندھے پر رکھی۔ عورت کے جتنے روپ ہو سکتے ہیں ہر روپ میں اسلام نے اسے مالی ذمہ داری سے آزاد رکھا۔ سماج میں عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں تھا، اسلام نے انہیں نہ صرف تعلیم کی اجازت دی بلکہ میدان علم و عمل میں اپنا لوہا منوانے کی ترغیب دی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ستی کے ذریعے زندہ عورتوں کو مردہ شوہروں کی لاشوں کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اس قانون کو اسلام نے ختم کر کے اسے آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ اسلام عورتوں کا مخالف نہیں بلکہ ان کا محافظ ہے اور ان کے حقوق کا پاسدار ہے۔ جہاں تک بات ہے طلاق کی کہ مرد کو کیوں حق طلاق دیا گیا ہے عورتوں کو کیوں نہیں، تو اس کا جواب کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی آیات اور احکامات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ طلاق کی حفاظت مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، لہذا جس کے ہاتھ میں گرہ ہو اس کو کھولنا یعنی طلاق کا حق بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ دوسرا کیوں کر گرہ کھولے گا۔ نمبر 2، شوہر قوام اور حاکم ہے اور بیوی محکوم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شوہر بیوی کے نان نفع کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی معاملہ میں فیصلہ کا حق تو حاکم کے پاس ہی ہونا چاہیے، محکوم کے پاس نہیں۔ نمبر 3، مرد جسمانی قوت طاقت میں عورت سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اگر عورت کو طلاق حق دے دیا جاتا تو پھر شوہر اپنی طاقت کا استعمال کرتا، چنانچہ ایسی صورت میں شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے قتل تک کرنے کی سازش کرتا، جیسے کچھ سماج میں آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 4، شوہر عقل، شعور اور ہوش حواس میں عورتوں کے بالمقابل کامل ہوتا، معاملات کی دور اندیشی مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، گواہی کے موقع پر نسیان کے خوف سے مرد کے بمقابل 2 خواتین گواہ ہوتی ہیں، لہذا مرد اپنی زندگی کا اچھا اور برا فیصلہ جتنا صحیح کر سکتا ہے عورتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ مرد کسی مشکل امر کو حل کرنے میں عقل کو فوقیت دیتا ہے اور جذبات کو پیچھے رکھتا ہے، جبکہ عورتیں جذبات کو آگے رکھتی ہیں اور انجام سے بے پرواہ ہوتی ہیں اور عقل کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہت ضروری ہوا تو مرد طلاق دیتا ہے، ورنہ اگر عورت کو یہ حق دیا جائے تو ہر لمحہ طلاق کی گولیاں چلتی رہیں گی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے چونکہ مردوں کو مالی ذمہ داری دے رکھی ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ جو مالی حقوق کا ذمہ دار ہو وہی طلاق کا حق بھی رکھتا ہو، جبکہ عورتوں کو مالی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ خود ان کے نفس کا نفقہ بھی ان کے ذمہ نہیں ہے۔ میراث میں جس ترتیب سے وارثین ہوتے ہیں ان کو عورتوں کے نان نفقہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر عورتوں کو حق طلاق دے دیا جاتا تو پھر عقد نکاح کی حفاظت وہ نہیں کر پاتی، کیونکہ مالی ذمہ داری عائد نہ ہونے کی وجہ سے جیسے پہلا نکاح آسان تھا دوسرا نکاح اسی طرح آسان ہوگا، اور اس طرح عورتیں نکاح کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم، مہر اور نفقہ یا مدت کو حاصل کرنے کے لیے طلاق کو بہانہ بناتی اور نکاح کم اور کاروبار زیادہ ہو جاتا۔ رہی بات طلاق کے صحیح ہونے کے لیے عورت کی رضامندی کو اسلام نے کیوں ضروری قرار نہیں دیا جبکہ نکاح کے لیے اس کی اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح میں عورت سے پوچھنا اور اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کو کالعدم قرار دینا ہی خود ان خواتین کی عزت شرافت کی دلیل ہے جو کہ اسلام نے اسے عطا کی ہے، ورنہ اسلام سے قبل عورتوں کی مرضی کے بغیر اولیاء اور سرپرست ان کا نکاح کر دیا کرتے تھے اور عورتوں کو اس پر چون چڑھا کرنے کا حق نہیں رہتا تھا، اسے قبول کرنا ہی بارسل ضروری تھا۔ ان کے مزاج اور فطرت کو دیکھتے ہوئے شریعت نے طلاق حق اسے نہ دے کر بھی شریعت نے خواتین پر احسان کیا ہے، لہذا یہ ظلم نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ شریعت اسلامی کا عدل ہے۔
اسلام کا یہ تصور اور عدل بالکل صحیح اور درست ثابت ہوا، چنانچہ مغربی عیسائی ممالک میں طلاق کا تصور ہی نہیں تھا، لہذا زواجی زندگی کی مشکلات کے حل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں قانون طلاق لانا پڑا اور طلاق دینے کا حق مرد عورت دونوں کو دے دیا گیا۔ اس کی وجہ سے شرح طلاق میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ ازدواجی زندگی کے تانے بانے بکھر گئے، طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو گئی کہ نکاح کم ہو رہے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عورت کا حق خلا عورت کا وہ حق ہے جو اسے مرد کے حق طلاق کے مقابلے میں دیا گیا ہے۔ مرد تو اپنا حق طلاق ایسے موقع پر استعمال کر لیتا ہے جب وہ اپنی بیوی سے ناخوش ہو، لیکن اگر عورت کو ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ خامن سے گلو خلاصی کرانا چاہے، مثلا شوہر نامرد ہو، وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہ ہو، وہ نان نفقہ دینے پر قادر نہ ہو، یا قادر تو ہو لیکن دیتا نہ ہو، یا کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جس کا علم عورت کو شادی کے بعد ہوا ہو، یا وہ سخت ظالم و جابر قسم کا ہو جو عورت پر بے جا ظلم تشدد کرتا ہو، یا شکل و صورت کے اعتبار سے عورت کے لیے ناقابل برداشت ہو اور اس کے ساتھ نباہ مشکل ہو، اس قسم تمام صورتوں میں شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر کا دیا ہوا حق مار اس کو واپس کر کے اس سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر عورت کی خواہش اور مطالبے پر اس کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہایت آسانی سے گھر کے اندر ہی حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر مرد مذکورہ معقول وجوہات کے باوجود عورت کی خواہش اور مطالبے کو تسلیم نہ کرے تو پھر شرعی عدالت یا پنچایت یا دارالقضاء کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کا مطالبہ علیحدگی بالکل جائز ہے تو وہ مرد کو طلاق دینے کا حکم دے گا۔ اگر وہ پھر بھی طلاق نہ دے تو عدالت یا پنچایت فسخ نکاح کا حکم جاری کرے گی جو مرد کے طلاق کے قائم مقام ہو جائے گا، اور عورت عدت خلا ایک عہد گزارنے کے بعد کسی دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہوگی۔ خلا سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت معاوضہ دے کر پیچھے چھڑا لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا سو وہ ہی ظالم ہے۔ بیان کردہ آیت میں فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو میں خطاب خاندان کے اولیاء، ذمہ داران، معاشرے کے معزز افراد یا اسلامی حکومت کے افسران سے ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے نزاع ان کی آپس کی بات چیت ختم نہ ہو سکے تو تم مداخلت کر کے اس کو حل کرو، اور عورت سے فدیہ یعنی حق مار لے کر مرد کو دو اور اس سے طلاق دلواؤ۔ اگر وہ طلاق نہ دے تو تم فسخ و نکاح کا آرڈر جاری کر کے ان کے درمیان علیحدگی کروا دو۔ خلا کے بعد میں رسالت میں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اصل ہے، جو پیدائشی طور سے خوش شکل نہ تھے جبکہ ان کی بیوی خوبرو تھی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر نہایت مناسب الفاظ میں اس بات کو بیان کیا اور کہا کہ میں ثابت بن قیس کے دین اخلاق کے بارے میں تو ان کو معتوب نہیں کرتی، لیکن ان کے ساتھ رہنے میں مجھے ناشکری کا اندیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر صورتحال کا اندازہ کر لیا اور ان سے پوچھا کیا تو ثابت بن قیس کو وہ باغ واپس کرنے پر آمادہ ہے جو اس نے تجھے حق مہر میں دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ثابت بن قیس کو حکم دیا اس سے اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ یہاں پر عورت کے حق کے خلا کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ ظلم کی چکی میں پسنے یا اپنی ازدواجی زندگی کی مشکلات سے نجات کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں اپنے شوہر نہیں تو سرپرستوں سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدنا ثابت کو طلاق حکم دینا ایک حکم کے طور پر تھا، اور ظاہر بات ہے کہ خاندانی معاملات و نزاعات میں عدالت یا پنچایت کی مداخلت ناگزیر ہے۔ اگر عدالت کو یہ حق نہیں دیا جائے گا یا اس کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر ان نزاعات کا حل آخر کس طرح نکالا جائے گا؟ ہاں، اگر بلا عذر شرعی اور کسی معقول سبب کے بغیر کوئی خاتون اپنے خامن سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس سلسلے میں صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بھی خاتون بلا سبب اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حل اور علاج: موجودہ دور مسلم سماج کے اندر طلاق و خلا کی شرح میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیان کردہ طلاق و خلا کے اسباب و عوامل سے حد الامکان کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز ازدواجی زندگی کا آغاز سے قبل اور بعد میں شرعی اصولوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ مثلا رشتوں کے انتخاب کے وقت نیتوں کو درست کرتے ہوئے دیندار اور اخلاق مند رشتہ کا انتخاب
اولین ترجیحات میں شامل ہو۔ اجرت جلد بازی کی بجائے چھان بین، رائے مشورہ، نیز استخارہ کی سنت کو بروئے کار لایا جائے۔ شرعی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگیتر کو محرم کی موجودگی میں دیکھا جائے اور جبر و کراہ کی بجائے طرفین کی چاہت آمادگی کی صورت میں ہی رشتہ ازدواج سے منسلک ہوا جائے، چونکہ اسلامی روح سے یہ عبادت ہے اور اس زندگی میں زوجہ کے لیے بہترین انسان لوگوں میں بہتر شخص ہے۔ اس لیے صبر و تحمل، حاسدین اور رفقائے سوء سے اجتناب کرے، جوائنٹ فیملی اور اس کے آزار سے اپنی ازواجی زندگی کو داغدار ہونے سے بچائے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، وہ اس رشتہ کو اہل مغرب کی طرح سوشل کنٹریکٹ نہ سمجھ، ایک مذہبی فریضہ کے طور پر سر انجام دے اور گھر کے ماحول کو خالص دینی بنائے تو قوی امکان ہے کہ فرائض کی انجام دہی کی صورت میں طلاق و خلع کی شرح میں کمی واقع ہوگی، گھر اجڑنے سے یکسر محفوظ رہیں گے، بچوں کی صالح تربیت کا بندوبست ہوگا اور ایک صالح اور مثالی گھرانہ اللہ کے فضل و کرم سے وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔